السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس میں محبت بھی ہے، آزمائش بھی، اور ایک ایسا سبق بھی جسے اگر انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو بہت سی پریشانیاں خود بخود ہی ختم ہو جائے۔ یہ کوئی سچا واقعہ نہیں بلکہ ایک نصیحت آموز کہانی ہے تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں سچائی، امانت اور بھروسے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر سے چھپ کر کوئی بڑا مالی فیصلہ کرتی ہے، چاہے اس کے پیچھے اس کی نیت کتنی ہی پاک اور نیک کیوں نہ ہو، تو اس ایک چھپے ہوئے راز کے کھلنے پر اس کے ہنستے بستے گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک ایسا ہی راز، ایک ایسا خوف اور ایک ایسی حقیقت جو ایک عورت نے سالوں اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھی، اور جب وہ راز کھلا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آخر اس عورت نے اپنے شوہر سے ایسا کیا چھپایا تھا جس نے اس کے پورے گھر کے سکون کو داؤ پر لگا دیا؟ تو لو دوستو، بسم اللہ پڑھو اور دل لگا کر سنو۔ بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر کا نام احمد تھا اور بیوی کا نام مریم۔ احمد بہت محنتی، ذمہ دار اور حلال روزی کمانے والا آدمی تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر روزی کمانے نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ آمدنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ گھر کا خرچ پورا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا تھا۔ مریم بھی ایک اچھی سلیقہ مند اور نرم دل عورت تھی۔ وہ گھر سنبھالتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور اپنے والدین سے بے حد محبت کرتی تھی۔ مگر دوستو، ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کوئی کمزوری آ ہی جاتی ہے۔ مریم کے دل میں بھی ایک خیال آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا۔ ایک دن مریم کے میکے میں اچانک شدید مالی بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے والد کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور گھر کے ضروری اخراجات کو پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مریم کے فون پر اس کی والدہ کی کال آئی اور انہوں نے بھرآئی آواز میں کہا، بیٹی، تمہارے ابو کی دوائیوں کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو کچھ مدد کر دو۔ یہ سنتے ہی مریم کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے سامنے ایک طرف اپنے بوڑھے والدین کی مجبوری تھی اور دوسری طرف شوہر کے محدود وسائل۔ اس کے دل میں شدید کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ سوچتی، اگر میں احمد کو بتاؤں گی تو شاید وہ پہلے ہی اپنی خرچ کی وجہ بتا کر منع کر دیں گے، لیکن اگر میں نے مدد نہ کی تو میرے والدین کی کیا کریں گے؟ اسی کشمکش میں مریم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بظاہر نیکی تھا لیکن طریقہ غلط تھا۔ اس نے اپنے جائز اختیار میں موجود اور گھر کے خرچ سے بچائی ہوئی رقم سے خاموشی سے اپنے میکے کی مدد کر دی اور احمد کو نہ بتایا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ابھی احمد کو بتانے کی ضرورت نہیں، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو خود بخود بتا دوں گی۔ لیکن وہ دن اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور میکے والوں کو دوبارہ مدد کی ضرورت پیش آئی۔ مریم نے ایک بار پھر خاموشی سے رقم بھیج دی۔ مریم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا راز کس طرح آہستہ آہستہ بڑھ کر بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ کہانی میں موڑ اس وقت آیا جب میکے کی بار بار مدد کی وجہ سے مریم کا ہاتھ تنگ ہونے لگا اور احمد نے محسوس کیا کہ
گھر کے خرچ میں کچھ کمی آ رہی ہے۔ احمد نے جب نرمی سے پوچھا تو مریم گھبرا گئی۔ اب احمد کسی ضروری کام کے لیے رقم مانگنے لگا تو مریم اندر سے کانپ اٹھتی کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ احمد نے قرض لینے کا سوچا تو مریم خاموش رہی اور کسی تیسرے شخص کے ذریعے راز ظاہر ہونے کا خطرہ بھی بڑھنے لگا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، گھر اعتماد سے چلتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، اور جب اعتماد میں درار آتی ہے تو دلوں میں بھی فاصلے آنے لگتے ہیں۔ ایک شام احمد بہت پریشان گھر آئے۔ ان کے چہرے پر فکر اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ احمد کے اپنے کام میں نقصان ہوا تھا اور فوری طور پر پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور بولے، کام کچھ دنوں سے کم ہے اور نقصان ہو گیا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کہاں سے ہوگا، اور لوگوں کے آگے قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ مریم کے پاس رقم کا کچھ حصہ تھا، لیکن اس کا بڑا حصہ وہ پہلے ہی میکے والوں کو دے چکی تھی۔ اب وہ شدید کشمکش میں تھی۔ ایک طرف شوہر اور گھر کی فوری ضرورت، دوسری طرف والدین اور میکے کی مجبوری، اور تیسری طرف اپنے چھپائے ہوئے فیصلے کا خوف۔ مریم رات بھر سو نہ سکی۔ وہ اپنے فیصلے کے بارے میں سوچتی رہی اور اسے احساس ہونے لگا کہ شاید مسئلہ صرف پیسہ نہیں رہا، بلکہ اب گھر کا اعتماد بھی خطرے میں ہے۔ چلو میرے دوستو، اب آگے سنتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو احمد خاموشی سے نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ مریم جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے دعا کرنے لگی، یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اسی دوران محلے کے ایک جاننے والے شخص نے احمد کو باتوں باتوں میں بتا دیا کہ مریم کے بھائی نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا کہ ان کی بہن مریم ان کی مالی مدد کر رہی ہے۔ احمد کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ احمد گھر واپس آئے۔ ان کے چہرے پر رات بھر کی پریشانی اور ایک گہرا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں پوچھا، مریم، کیا تم نے حال ہی میں اور پچھلے کچھ عرصے میں مجھ سے چھپ کر اپنے میکے والوں کو رقم بھیجی ہے؟ یہ سن کر مریم کا دل جیسے کانپ اٹھا۔ وہ خاموش ہو گئی، اور وہ خاموشی چند لمحوں کے لیے کمرے کا سب سے گہرا اور جذباتی منظر تھی۔ پھر مریم مزید خاموش نہ رہ سکی۔ وہ احمد کے سامنے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ سچ ہے، میں اپنے میکے والوں کی مالی مدد کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا۔ میرا مقصد آپ سے کچھ چھپانا نہیں تھا۔ میں صرف اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ منع کر دیں گے۔ احمد نے خاموشی سے مریم کی بات سنی، پھر گہرا سانس لیا اور ناراضی یا غصے سے نہیں بلکہ شدید افسوس اور دکھ سے کہا، مریم، مجھے تمہارے ماں باپ کی مدد کرنے سے یا رقم جانے سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بھی میرے والدین کی طرح ہیں۔ لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی
کہ تم نے مجھے اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا اور یہ بات مجھ سے چھپائی۔ اگر تم مجھے بتا دیتی تو کیا ہم مل کر کوئی راستہ نہیں نکال سکتے؟ تم پہلے ہی بتا دیتی تو شاید مجھے اتنی ذلت اٹھا کر لوگوں کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ یہ الفاظ مریم کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اصل نقصان صرف پیسوں کا نہیں بلکہ باہمی اعتماد کا ہوا ہے۔ احمد نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے ایک دوست سے مدد لے کر اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کیا، مگر گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ مریم ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتی۔ ایک رات اس نے احمد سے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں چھپاؤں گی جو ہمارے گھر کے معاملات یا میکے کی مدد سے متعلق ہو۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، مریم، مجھے رقم سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ تم نے مجھے اپنا رازدار نہیں سمجھا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب ان کے گھر میں کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جو دونوں کے درمیان دیوار بن جائے۔ میرے پیارے محترم دوستو اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ والدین اور میکے والوں کی مدد کرنا نیکی اور حسن سلوک کا کام ہو سکتا ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان اہم مالی معاملات میں شفافیت، سچائی اور باہمی مشورہ گھر کے اعتماد کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور میاں بیوی کو اپنے مالی معاملات، آمدنی خرچ اور بڑی مالی مدد کے بارے میں مناسب طریقے سے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مقصد رشتے توڑنا نہیں بلکہ اعتماد اور حکمت پیدا کرنا ہے۔ مریم نے جس دن اپنی غلطی تسلیم کی، اس دن کے بعد اس نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات نہیں چھپائے گی۔ احمد نے بھی اس کی معذرت قبول کر لی اور مریم کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت کو سمجھا، اور مریم نے بھی سمجھ لیا کہ محبت کے باوجود اہم معاملات چھپانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں نے ایک وعدہ کیا۔ احمد نے کہا، ہمارے گھر کے تمام بڑے مالی فیصلے ہم دونوں مل کر کریں گے۔ مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انشاءاللہ، اب ہر خوشی اور ہر پریشانی ہم مل کر بانٹیں گے۔ چند مہینے گزر گئے، احمد کی محنت رنگ لانے لگی اور حالات بہتر ہو گئے۔ احمد نے ایک چھوٹا سا ماہانہ بجٹ بنایا اور ایک شام احمد نے مریم سے کہا، مریم، اگر تمہارے والدین کو کبھی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، ہم اپنی استطاعت کے مطابق مل کر ان کی مدد کریں گے۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اسے احساس ہوا کہ جس بات کو وہ چھپانے پر مجبور سمجھ رہی تھی، اسے محبت اور مشورے سے حل کیا جا سکتا تھا۔ اب گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ پہلے جہاں خاموشی چھا جاتی تھی، اب دونوں مشورہ کرتے۔ ایک دن ان کا بیٹا بولا، ابو، اب آپ دونوں ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ احمد نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گھر میں اعتماد اور سچائی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک شام مریم نے احمد کے سامنے ایک ڈائری رکھی اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب باقاعدگی سے شوہر کی رضامندی
اور مشورے سے ضرورت مندوں اور میکے کی مدد کی جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، کچھ دن بعد ایک غریب بیوہ عورت کے گھر راشن ختم ہو گیا۔ احمد اور مریم نے مل کر اس کی مدد کی۔ اس کی دعائیں سن کر مریم کے دل کو ایسا سکون ملا جو اسے چھپ کر پیسے بھیجنے سے کبھی نہیں ملا تھا۔ اسی رات اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ، اصل دولت تو دل کا سکون ہے، اور وہ صرف سچائی، امانت اور تیرے بھروسے سے ملتی ہے۔ ایک بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا، گھر صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بنتا، بلکہ محبت، سچائی، اعتماد اور ایک دوسرے کی عزت سے بنتا ہے۔ بچت کرنا یا میکے کی مدد کرنا بری بات نہیں، لیکن اگر اہم مالی معاملات چھپائے جائیں تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا، مشورہ کرنا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھو۔ حلال روزی کمانے کی کوشش کرو اور جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کرو۔ اس بزرگ نے محبت سے کہا، بس میرے پیارے دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر اس کہانی سے تمہیں کوئی اچھا سبق ملا ہو تو اسے اپنے زندگی میں ضرور اپنانا، کیونکہ انسان کی اصل کامیابی اچھے اخلاق اور سچائی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے، امانت داری، باہمی اعتماد اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہی سچائی اور اعتماد ہر مومن کا اصل سرمایہ اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کہانی کا بنیادی سبق اور مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ شوہر سے چھپ کر میکے والوں کی مدد کرنے یا مالی معاملات چھپانے سے گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شوہر کی رضامندی اور باہمی مشورے سے کی گئی مدد میں اللہ تبارک و تعالی غیب سے برکت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ مال و دولت تو آنی جانی شے ہے، لیکن جب رشتوں میں سے اعتبار ختم ہو جائے تو دنیا کی کوئی دولت وہ سکون واپس نہیں لا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رشتوں میں شفافیت رکھیں اور مالی و خانگی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کا مظاہرہ کیجیے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر آج کی اس کہانی نے آپ کو اپنے گھر کے کسی معاملے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے سبق کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے پیارے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ یہ اصلاحی پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی ہی ایمان افروز، سبق آموز اور تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آخر میں اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے رشتوں میں سچائی اور باہمی اعتماد پیدا فرما، ہمیں حلال روزی کمانے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کے وسوسوں، شیطان کی چالوں اور آپسی غلط فہمیوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے تمام دکھ درد پریشانیاں دور فرما کر ہم سب کی زندگیوں میں
اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔